بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو مرتبہ کا استقبال ہے زی ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج ہم بات کریں گے مقرر کے لیے کبار علماء کرام کی چند انمول ہدایتیں، چند انمول نصیحتیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ چند نصیحتیں شیئر کی تھیں، اور آج کی اس ویڈیو میں بھی بہت ہی قیمتی معلومات اور بہت ہی قیمتی نصیحتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو پلیز ویڈیو کو ضرور دیکھیں، بالکل بھی اسکپ نہ کریں، مکمل ویڈیو دیکھیں۔ اس میں وہ قیمتی ہیرے اور جواہرات ہیں جو آپ کو بہت چھاننے اور ڈھونڈنے کے بعد ہی ملیں گے، اور وہ بھی نہیں مل پائیں گے بمشکل۔ تو میں نے آپ کے لیے اخذ کیے ہیں، اس کو دیکھیں، ضرور دیکھیں۔ آپ اگر ایک بہترین مقرر فیچر میں بننا چاہتے ہیں تو ان ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیں آپ، اور بالکل بھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ جس عنوان پر تقریر کرنا چاہتے ہیں اس کی تیاری کی ضرور کیجیے۔ جی ہاں، کسی کاغذ کے پرزے پر نوٹ کر لینا عیب نہیں ہے۔ جی، ذہنی تیاری ضرور کیجیے، تیاری وزن بڑھاتی ہے، جو کچھ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے اس میں اضافے کا ذریعہ اور زبان و بیان میں تسلسل و آرائش کا باعث بن جاتی ہے۔ جی ہاں، اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہر اپنے عنوان کی تیاری کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تیاری کرنے کے دو طریقے اس میں بتلائے گئے۔ ایک تو یہ کہ کاغذ پر آپ کچھ چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آپ کی کاغذی تیاری، جو چیزیں آپ بیان کرنی ہے ان چیزوں کو، مخصوص چیزوں کو، خاص چیزوں کو، پوری چیزوں کو نہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کچھ چیزوں کو آپ اپنے جو ہے کاغذ پر نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہیں۔ دوسرا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ آپ ذہنی تیاری کریں، صرف کاغذی تیاری نہیں، آپ آپ کے ذہن میں کچھ چیزوں کو آپ نوٹ کریں، کچھ چیزوں کو ذہن میں آپ محفوظ کریں۔ اور یہ جو ذہن میں محفوظ کرنا ہے نا، یہی آپ کو پروگرام میں، اسٹیج پر، ممبر پر آپ کو کام آنے والا ہے۔ جب اس میں آپ جو ذہنی طور پر جو چیزیں آپ حفظ کر لیں گے، یاد کر لیں گے، اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، وہی چیزیں آپ کو پروگرام میں یاد رہیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو طریقے اس میں بتلائے گئے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر وہ کتاب جو مطالعے کے لیے آپ منتخب کرتے ہیں اور اس کے مصنف یا موضوع پر آپ کو اعتماد ہے تو اس کی خاص باتوں کو نشان زد کیجیے اور اس کے نوٹ ضرور لیجیے، اس غرض سے کہ آپ اپنے پاس ایک کاپی رکھیے اور نوٹ کیے ہوئے جملوں اور ضروری چیزوں کو دہراتے رہیے تاکہ آپ کے حافظہ کا مستقبل حصہ بن جائے۔ دوبارہ اس عنوان پر بیان کرنے کے لیے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ جی ہاں، بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہ جب بھی آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو چیزیں آپ کو پسند ہو، آپ کے ٹاپک کی ہو، آپ کے عنوان کی ہو، آپ کے مطلب کی ہو، تو اس کو فوراً آپ نوٹ کر لیں۔ یہی جو ہے نا مطالعہ کا طریقہ، بیسٹ طریقہ، کہ آپ جو ہے پوری کتاب پڑھ جائیں گے لیکن آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ لیکن یاد رکھنے کے لیے آپ کو اپنے جو ہے نوٹ کر لینا چاہیے کاغذ پر، کہیں کاپی میں، کہیں آپ کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، کہیں بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہی چیزیں آپ کو یاد رہ جائیں گی۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسری چیز اس میں یہ ہے اہم، کہ جب آپ کچھ چیزوں کو جو نوٹ کرتے ہیں نا تو وہ چیزیں آپ کے فیوچر میں بھی کام آتی ہیں، مستقبل میں بھی کام آتی ہے۔ جی ہاں، اب اگر ایک عنوان پر آپ تیاری کر کے تقریر کر لیتے ہیں اور اس پر جو اس کے جو مواد ہیں، اس کے جو لوازمات ہیں، ٹھیک ہے، قرآنی آیات ہے، احادیث ہے، واقعات ہے، تاریخی چیزیں ہیں، ہسٹری ہے نا، سیرت ہے، تو ان چیزوں کو آپ جب نوٹ کر لیتے ہیں کچھ چیزوں کو، تو وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، مستقبل میں بھی وہ کام آنے والا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضروری چیز ہے کہ مطالعہ جب بھی آپ کریں تو کچھ چیزوں کو نوٹ کرتے چلیں تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائیں، اور جب بھی اس عنوان پر دوبارہ آپ تقریر کریں تو پھر آپ کو مزید زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آپ جو ہے اس کو دیکھ لیں اور آپ کو وہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ نمبر 3، جس موضوع یا مضمون پر تیاری کریں اس کے عمومی دلائل کو اپنے لہجے میں بیان کریں۔ جی، لیکن یاد رہے کہ اس کی اصل خوبی یہ ہے کہ اپنے موضوع و مضمون کے لیے کوئی نئی بات ضرور پیدا کریں۔ جی، تاکہ سامعین بارہا اس عنوان کو سننے کے باوجود اکتاہٹ کے شکار نہ ہو، اکتاہٹ محسوس نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ان میں ان کو کچھ نیا سننے کو ملا۔ جی، یہ بات ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب بھی آپ جس مضمون پر، جس عنوان پر، جس ٹاپک پر تقریر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے عمومی جو دلائل ہیں، فار ایگزامپل آپ نماز پر تقریر کرتے ہیں تو نماز کے جو عمومی دلائل وہ تو آپ بیان کریں گے ہی، لیکن اس میں جو ہے نا، چونکہ عام جو ہے ٹاپک ہے، یہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سب ٹاپک عام ٹاپک ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی خاص اس چیز کو لوگ نہیں سمجھتا، لیکن جب اس پہ آپ بیان کریں گے تو عوام کو لگے گا کہ بھائی یہ تو نماز والا موضوع ہے یا نماز والا عنوان ہے، ہم تو سنتے ہی رہتے ہیں، تو اس میں کچھ نیا کیا ہے، خاص کیا ہے؟ تو وہی نیا، وہی خاص، کچھ چیزیں آپ کو اس میں ایڈ کرنی ہے، کچھ چیزیں آپ کو اس میں بڑھانی ہے، کچھ چیزوں کا آپ کو اس میں اضافہ کرنا ہے تاکہ سننے والے جو سامعین ہیں نا ان کو جو ہے گرا نہ گزرے، ان کو اکتاہٹ محسوس نہ ہو۔ تو ہر بار جو ہے نا آپ اس میں کچھ چیزیں اپنی جانب سے ایڈ کریں، کچھ چیزیں بڑھائیں
ٹھیک ہے, تاکہ سننے والے جو ہے اکتاہٹ کے شکار نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہو گئی کہ آپ جب بھی کوئی مضمون یا پر عنوان پر تقریر کریں تو اس کے جو دلائل ہیں وہ اپنی جگہ رہیں مسلم, لیکن آپ اس میں جو ہے کچھ چیزیں ایڈ کرتے جائیں تاکہ وہ جو نماز والا موضوع اس کو سننے کے بعد سامعین کو لگے کہ ہاں چلو اس میں کچھ نیا سننے کو ملا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نمبر 3. نمبر 4, ایسے کسی موضوع پر نہ بولیں جس پر آپ کی دلچسپی نہ ہو, جی, یا جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہ ہو. محض زبان دانی یا زبانی جمع خرچ سے آپ کسی موضوع پر قادر نہیں ہو سکتے. جی, بیان میں ضروری ہے کہ اس عنوان پر آپ کا گہرا مطالعہ اور اس موضوع کے ساتھ آپ کی دلچسپی ہو. جی, تبھی آپ اپنے موضوع کو اپنی محنت اور دلی جذبے کے ساتھ بیان کر پائیں گے. جی ہاں, بہت ہی انمول باتیں ہیں اس کے اندر. دیکھیں, جب بھی آپ کسی موضوع پر بیان کرتے ہیں تو ہو نہ ہو کہ ہر آدمی کا وہ پسندیدہ موضوع نہیں ہوتا ہے, اس لیے وہ اس پر اچھی طرح سے تیاری بھی نہیں کرتے اور اچھی طرح سے وہ بول بھی نہیں پاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ ٹاپک کا انتخاب کریں, عنوان کا انتخاب کریں, تو اس عنوان سے آپ کو دلی محبت بھی ہونی چاہیے, ہے نا, ایک جذبہ بھی ہونا چاہیے, اپنے اندر ایک شوق بھی ہونا چاہیے کہ اس عنوان سے مجھے محبت, اس پر بیان کرنا ہے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اس پر بہت محنت کرتے ہیں, بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں آپ کے دل سے نکلتی ہیں, آپ کے اندر سے نکلتی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنی, آپ کا اخلاق بیان کرنا, مجھے اس ٹاپک سے بے حد محبت ہے, تو میں کیا کروں گا, ہر ایک چیز کو جو ہے نا جو ہے کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر چیز کو جو ہے بیان کروں, ہر ادا کو بیان کروں, اور پوری گہرائی اور گہرائی اور پوری جو ہے جوش و خروش کے ساتھ, پوری محبت اور پوری جذبے کے ساتھ اس کو بیان کرو. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی ایسے ٹاپک پر بیان کریں نہ کریں جو آپ جس میں آپ کی دلچسپی ہی نہ ہو, یا پھر جس کے متعلق آپ کو علم ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے آپ جو ہے یاد کر لی زبانی, اور پھر اس پر جو ہے ہم نے بک دیا, بول دیا, تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے کام کی کوئی چیزیں نہیں رہ پاتی ہیں. ہاں, اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اس عنوان پر بیان کر سکتے ہیں جس عنوان پر آپ کو بولنے کا شوق ہو, ذوق ہو, آپ کو دلی محبت ہو, اس ایسے عنوان کا آپ انتخاب کریں تو آپ کو اس پر بولنے میں بہت مزہ آئے گا. تو یہ ہے نمبر 4. نمبر 5, سب سے اہم یہ ہے کہ آپ تقریر کیسے شروع کریں. جی, یاد رکھیے کہ ہر تقریر کا ابتدائیہ ہی سامعین کو متوجہ کرتا ہے. ابتدائیہ کے بول اس طرح اور اس انداز میں اٹھائے کہ ان کے الفاظ عوام کے سینے میں گھر کر جائے. آپ کے ابتدائی کلمات کو سامعین کو یہ یقین ہو جائے آپ کی ابتدائی کلمات سے کہ آپ کو اپنے اوپر پورا یقین اور اعتماد ہے, اور آپ اپنے دل کی بات دوسروں کے دل میں اتارنے کے لیے پرجوش ہیں, اور عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کلام ہونا چاہتے ہیں. جی, یہ تقریر کا سب سے ابتدائی حصہ ہے. جب آپ کہیں پر جاتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں اپنی تقریر بیان کرنے کے لیے, تو یہیں پر جو ہے سامعین آپ کو بھاپتے ہیں کہ بندے کے اندر کیا ہے, بندے کے پاس کیا ہے, کیسے بول رہا ہے, کیسے شروع کر رہا ہے, کیا الفاظ اس کے ہے, ابتدا اس کی کیسی ہے. تو ابتدا جو ہے نا بہت زبردست ہونی چاہیے. میں اس پر بھی ویڈیو بنا چکا ہوں. تو ابتدا بہت اچھی ہونی چاہیے, بہت اچھے انداز میں ہونی چاہیے, بہت اچھے الفاظ میں ہونے چاہیے, تاکہ سامعین آپ کی طرف متوجہ ہو. تو یہ بہت ہی دھیان سے ابتدا کرنے کی ضرورت ہے, شروع کرنے کی ضرورت ہے اپنی تقریر کو, تاکہ سامعین اس کی طرف مائل ہو اور اس میں دلچسپی لیں اور اس کو سنے متوجہ ہو کر. ٹھیک ہے, تو تقریر کا جو شروعاتی حصہ ہے, تقریر جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, تقریر جب ہم شروع کرتے ہیں, تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ ایسی ویسی آپ کوئی غلطی نہ کریں جس سے لگے عوام الناس کو کہ آپ ڈر رہے ہیں یا گھبرا رہے ہیں یا خوف کھا رہے ہیں, یا پھر آپ کے پاس الفاظ نہیں بولنے کے لیے, یا پھر آپ ادھر بہکی باتیں کر. اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے شروع میں, خاص طور پر جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ ہیں وہ کبار علماء کرام کی انمول نصیحتیں جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کتابوں سے کوٹ کر. پلیز تو ان کو ضرور دیکھا کریں آپ, اور انشاءاللہ پھر میں اس پر مزید ویڈیو لانے والا ہوں, تو آپ ان سب کو کبھی مس نہ کریں انشاءاللہ تعالی. یہ بہت ہی کام کی چیزیں ہیں اگر آپ خطابت کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں, حقیقت معلوموں کی خطابت کیا ہے اور کس طرح سے ہمیں اس پر جو ہے محنت کرنی چاہیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو ان ویڈیوز کو ضرور دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے, تو جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیں, اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, تاکہ جیسے ہم ویڈیو ڈالیں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک ایسے ہی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع